شکر ہے اس ذات پروردگار کے حضور جس نے ایک دفعہ پھر ہم سب کو ذکر حسین، یاد حسین اور غم حسین برپا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ یوم وفا و یوم حضرت عباس علمدار علیہ السلام میں آپ تمام عاشقان امامت و ولایت کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ یہ ایام بیداری کے ایام ہیں، اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کے ایام ہیں، کربلا کی حقیقت کو درک کرنے کے ایام ہیں۔ کربلا وہ کربلا جو امام حسین علیہ السلام نے بیان کی ہے، وہی کربلا حقیقی کربلا ہے۔ کربلا ہمارے لیے جیسے کل بیان کیا آپ کی خدمت میں آئینہ ہے۔ اس آئینے کے اندر ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ تاریخ کربلا آئینہ ہے، آئینے میں دیکھنا ہے اور پھر عبرت دینی ہے۔ اور بیان ہوا کہ عبرت عبور سے ہے۔ پہلے ہم کربلا میں اترے، تاریخ کربلا کا جائزہ لیں، کربلا میں جو کردار موجود ہیں ان کا جائزہ لیں۔ جو کربلا میں نہیں آئے، مکہ میں رہے، وہ خود پار کر کے اپنے معاشرے میں آئے، اپنے جائزہ لیں اپنے معاشرے کا کہ آیا ہم کس صف میں کھڑے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی معمول کی زندگی کا اگر جائزہ لیں تو پھر ہم جب کسی کو کھانستے ہوئے، الٹی کرتے ہوئے، بخار کی شدت میں، سردی میں کانپتے ہوئے، موسم تو سرد نہیں ہے لیکن کانپ رہا ہے، یہ علامتیں جب ہم دیکھتے ہیں فوراً ہم تشخیص دے دیتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کو فلاں بیماری ہو گئی ہے، دیتے ہیں کہ تشخیص دیتے ہیں۔ بعض اوقات
ڈاکٹر کے پاس لے کے بھی نہیں جاتے، فوراً علامتیں دیکھ کر آپ بتا دیتے ہو کہ اس کو ٹائیفائڈ یا اس کو ملیریا ہے، کیونکہ یہ علامتیں یا الٹی کر رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، کھانا کچھ نہیں کھا رہا، آپ کیا کہتے ہیں اسے ٹی بی ہو رہی ہے، ٹی بی کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، فوراً آپ توجہ کرتے ہیں کہ فوراً اس کو ہاسپٹل لے کے جائیں، کسی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں کہ یہ فرد مریض ہے، الٹیاں کر رہا ہے اور کمزور ہوتا جا رہا ہے، کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے، سینے میں جلن ہے، تکلیف سے تڑپ رہا ہے، ہوتا ہے نا ایسا؟ آپ لے جائیں۔ کیوں آپ اس کو لے کے جاتے ہیں؟ کیوں آپ نے یہ تشخیص دی کہ اس شخص کو یہ بیماری ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے معاشرے کے اندر کچھ افراد اس سے پہلے بھی دیکھے ہوتے ہیں جن کو یہ بیماری لگی ہے، یہ علامتیں ظاہر ہوئی ہیں، تو آپ نے ان علامتوں کی بنیاد پر جو آپ پہلے کسی اور فرد کے اندر دیکھ چکے ہوتے ہیں، اس فرد کے اندر علامتیں ظاہر ہونے سے فوراً آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب 2 سال پہلے فلاں فرد کو یہ علامتیں لگی تھی تو اس کو یہ بیماری تھی، لہذا اس فرد کو بھی یہ بیماری ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک فرد جسمانی طور پر مریض ہوتا ہے، اس کی علامتوں کے ذریعے سے آپ پہچان لیتے ہو کہ 2 سال پہلے جس فرد کو وہ بیماری لگی جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا، یہ علامتیں بھی اسی بیماری کی علامتیں ہیں، فوراً توجہ کرنا چاہیے، فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں گیا تو یہ بھی ہلاک ہو جائے گا، اس لیے فوراً اس کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں آپ۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی کیوں کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے صاحبان بصیرت، جو واقعات و حادثات پہلے گزر گئے ہیں ان واقعات و حادثات سے عبرت لو۔ کیوں کہا کہ کربلا کا جائزہ، تاریخ کربلا بیان کرو؟ پھر کیوں زیارت میں پڑھتے ہیں لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت به؟ یہ ایک بیماری کی علامتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایک قوم جو آج سے 1400 سال پہلے آئی، اس قوم نے حق کے ساتھ کیا کیا، امام برحق کے ساتھ کیا کیا، ان کے انداز کیا تھے، ان کے رفتار کیا تھے، تاکہ تم اپنے زمانے میں آؤ پھر جس طرح ایک مریض کی علامتیں دیکھ کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہو، اسی طرح تاریخ میں گزرے ہوئے واقعات کے اندر موجود علامتیں و بیماریاں دیکھ کر یہ تشخیص دے دو کہ آج میری قوم کو کون سی بیماری لگی ہوئی ہے، آج میری قوم، ہماری امت اسلامیہ کن بیماریوں کا شکار ہے، کن آفتوں میں بات ہے۔ قرآن کریم نے کثرت سے قوم بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، آپ پڑھتے بھی ہیں، سورہ بقرہ اٹھا لیں، پورا قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ آپ وضو کر کے باوضو ان آیات کی تلاوت کریں۔ کیوں؟ قوم بنی اسرائیل کے واقعات پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا، اس کو پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ قوم، اس قوم پر جو حالات گزرے ہیں قرآن کریم میں ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ قرآن
نعمتیں دی، نعمتیں تم پر تمام کی، عظیم عظیم نعمتیں تمہیں دی. پھر اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے فضلتکم علی تمام عالمین پر ایک قوم بنی اسرائیل تمہیں کیا دی؟ فضیلت. پھر قرآن کی زبان دیکھیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. پھر اسی قوم کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ہم نے ذلت اور رسوائی کو اس قوم کا مقدر بنا دیا. تنگ دستی، اقتصادی بحران، ذلت اور رسوائی اس قوم کی تقدیر میں لکھ دی گئی. کیوں؟ وہی قوم جو پہلے فضلتکم علی العالمین ہے، اسی قوم کو اللہ فرما رہا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. یہ بتانے کے لیے پھر ہمیں حکم ہوا کہ امت رسول ان آیات کی تلاوت کرو، اور پھر حکم ہوا فاعتبروا یا اولی الابصار، اے صاحبان بصیرت اس سے عبرت لو کہ ایک قوم جو عالمین پر فضیلت رکھنے والی قوم ہے، اس قوم کو کچھ بیماریاں، کچھ آفات ایسی لگی کہ ان آفات کے لگنے کی وجہ سے، ان بیماریوں کے لاحق ہونے کی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس قوم کو ذلیل اور رسوا کر دیا. قوموں کا عروج و قوموں کا زوال اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ قومیں عروج کی طرف، کمال کی طرف کب جاتی ہیں اور زوال کی طرف کب آتی ہیں. لیکن عبرت کون لیتے ہیں؟ کون لیتے ہیں عبرت؟ صاحبان بصیرت عبرت لیتے ہیں. دیکھنا ہے ہم نے اپنے اندر، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں. قرآن فرما رہے ثم اتخذتم العجل من بعدہ، کہ قوم بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل، عجل بنا لیے. کب عجل بنائے؟ من بعدہ، جب اللہ تعالیٰ نے، توجہ چاہیے آپ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کتنے دن کے لیے بلایا میقات پہ؟ جی 40 دن کا ذکر ہے، لیکن پہلے اللہ نے 30 دن کے لیے بلایا. اور 30 دن کے لیے جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو بلایا تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا جانشین مقرر کر کے آئے کہ 30 دن کے لیے بھی اگر نبی میقات پہ جائے تو جانشین مقرر کر کے جاتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے نبی دنیا سے جا رہے ہیں اور جانشین مقرر کر کے نہ جائے؟ 30 دن کے لیے جانشین مقرر کر کے گئے اور حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنایا. 30 دن گزر گئے. اب اللہ نے قوم کا امتحان لینا تھا کہ قوم کیا کرتی ہے، قوم کا کیسے امتحان ہے. اللہ نے 10 دن بڑھا دیے. جیسے ہی 10 دن اللہ نے بڑھا دیے، پھر قوم کے اندر سے سامری اٹھتا ہے اور سامری نے آ کر موسیٰ کے دین کے مقابلے میں، اللہ کے دین کے مقابلے میں گسالہ بنا کر لوگوں سے کہا. سامری عالم تھا، جاننے والا تھا، جانتا تھا، دین موسیٰ اسے معلوم تھا، لیکن سامری نے گسالہ جب بنایا، پوری قوم ہارون کو چھوڑ کر کس کے پیچھے؟ گسالے کے پیچھے چلی گئی. پوری قوم نے گسالے کے گرد گھومنا شروع کیا، لیکن ہارون کو چھوڑ دیا. اور جب حضرت موسیٰ نے آ کے دیکھا اس قوم نے کیا کیا ہے، موسیٰ کا دین چھوڑ دیا، سامری کے پیچھے چلے گئے. یہ ہدایت کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کیا امت رسول خدا کے سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ اے امت رسول خدا،
مقابلے میں انداز مختلف اس زمانے میں بھی رہا، اس زمانے میں بھی۔ اس لیے جب اس زمانے کے جوانوں کو، حتیٰ کہ جو دین خدا کے پرچار کرنے والے ہیں، مبلغین دین ہیں، اور جو دین خدا کو سنتے ہیں، خدا کے آگے عبادت کرتے ہیں، انہی کے سامنے جب اللہ کا نظام بیان کیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں فلاں کو یہ بات نہیں کرتا، آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی جب امام حسین قیام فرما رہے ہیں، عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ مولا آپ نہ جائیں، حتیٰ کہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے آپ ادھر رہیں، بیت الحرام میں رہیں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں بھی بیعت نہیں کروں گا، آپ بھی بیعت نہ کریں، لیکن قیام نہ کریں، قیام نہ کریں، قعود و سجود میں مصروف رہیں۔ جس وقت قیام کرنا ہوتا ہے اس وقت کیا کریں؟ کیا کریں؟ قعود اور سجود میں لگے تھے۔ یہ عبادت نہیں ہوتی ہے۔ امام حسین کے دور میں بھی کنہوں نے گسالہ بنایا؟ وہ نامور شخصیات، نامور ترین شخصیات، جن میں سے ایک عبداللہ ابن زبیر تھا، اور ایک شخصیت عبداللہ ابن عمر، جن کا آج میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کون تھے؟ خلیفہ دوم کے بیٹے تھے، اور میں نے آپ کی خدمت میں کہا دو ہی راہیں تھیں اس وقت، ایک راہ انتخاب، دوسرا راستہ راہ انتصاب، تیسری کوئی راہ نہیں تھی امت کے سامنے۔ یہ شخصیت عبداللہ ابن عمر یہ راہ انتخاب کو درست مانتے تھے۔ جیسے میں نے اجتماع مغلب جو ہوا، معاویہ نے جو اجتماع بلایا، جو میٹنگ رکھی مدینے میں، اس وقت اس شخصیت کا، عبداللہ ابن عمر کا مبنی یہ تھا، اس کی فکر یہ تھی کہ خلیفۃ المسلمین امت خود چنے گی اور قریش میں سے ہوگا، خدا کا اختیار نہیں ہے، امت چنے گی، امت کے ذریعے لوگ چنے گے۔ اس شخصیت نے، عبداللہ ابن عمر نے، جب امام علی علیہ السلام امت مسلمانوں میں چوتھا خلیفہ بنایا، اس نے امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، بیعت کرنے سے انکار کر دیا، میں بیعت نہیں کروں، اور یہ کہا کہ جب تک سب کے سب تمام امت اسلامیہ علی کے ہاتھ میں بیعت نہ کرے، میں بیعت نہیں کروں گا۔ بیعت نہیں کی، اور پھر جا کر امیر شام کو اپنا امیر، علی کو اپنا امام و امیر و سرپرست نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ کیوں؟ جائزہ نہیں۔ کربلا کے آئینے میں دیکھیں کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ ایک طرف اقتدار ہے، ایک طرف شہرت ہے، ایک طرف مال دنیا ہے، متاع دنیا ہے، دوسری طرف صرف اطاعت، صرف بات سننی اور امام کی بیعت نہیں کی۔ یہی شخص نامور شخصیت ہے، اور مدینے میں لوگ، ایک کثیر تعداد میں لوگ ایسے بھی تھے، جس زمانے میں امام حسین قیام کر رہے ہیں، اس زمانے میں یزید نے ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا تھا ولید بن عتبہ کو کہ عبداللہ ابن عمر سے بھی بیعت لینی ہے، تاکہ وہ بھی قیام نہ کرے، بیعت کر لیں۔ اس شخصیت کے ماننے والے بھی بہت تھے، پیروکار، ہر شخصیت کے پیروکار ہوتے ہیں۔ ممکن ہے یہ بعض قائد گلگت بلتستان آغا راحت حسین حسینی کی اطاعت نہیں کرتے، کسی کی اطاعت کرتے ہیں، ممکن ہے کوئی کسی کی اطاعت کرتے ہیں، ہر زمانے میں ایسا رہا ہے۔ میں نمونہ پیش کروں، مثال دیں، اس زمانے میں بھی بڑی بڑی شخصیات، جید شخصیات جن کے معتقد لوگ تھے، ان کے پاس دعائیں کروانے آتے تھے۔ یہ شخصیت مدینے کے باہر خیمہ لگا کر عبادت میں مصروف ہو گیا کہ میں قیام نہیں کروں گا،
امام حسین علیہ السلام سے بھی یہ کہا کہ وقت فی بیت، آپ اپنے گھر میں ہی رہے، آپ یزید کو نہ چھیڑیں، یزید آپ کو نہیں چھیڑے گا، آپ یزید کو نہ چھیڑیں۔ یہ شخصیت جو اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ فرزند رسول ہیں اور محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، مدینہ سے مکہ آئے اور پھر کئی دفعہ روکنے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو صحابی رسول بھی ہیں، جید شخصیت مفسر قرآن، ان کو اپنے ساتھ لیا، ساتھ لینے کے بعد امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام حسین کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چند باتیں انہوں نے بتائی، اپنا نظریہ، اپنی فکر، اپنے بتا رہا ہوں یہ فکر کس کی ہے جو آج بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عبداللہ ابن عمر کی فکر آج بھی ہے، عبداللہ ابن زبیر کی فکر آج بھی ہے، لیکن تشخیص دینے کی ضرورت ہے۔ انہیں افسانہ ہی تشخیص دے سکتے ہیں کہ آج میں کس کی اتباع کر رہا ہوں، کون اس زمانے کا حسین ابن علی ہے، کون اس زمانے کا عبداللہ ابن مطیع ہے، عبداللہ ابن زبیر ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر ہے۔ ملاقات میں روتے ہوئے چند جملے کہے، محبت ہے، کہا کہ مولا فرزند رسول، یہ فرزند رسول آپ نہ جائیں، آپ قیام نہ کریں۔ امام پوچھتے کیوں قیام نہ کروں؟ پہلی فکر، یہ حکومت سفاق ہے، ظالم حکومت ہے، یہ آپ کو پکڑ لیں گے، اسیر کریں گے، قتل کریں گے، مسلمانوں کا خون بہے گا، لوگ مارے جائیں گے، لہذا آپ قیام نہ کریں۔ جب ظلم ہو رہا ہو، جب حق پہ عمل نہ ہو رہا ہو، جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے لوگ دور ہو جائے، اس وقت یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ عبادت میں مشغول رہیں، ذکر و فکر میں مشغول رہیں، اپنے گھر میں جائے، مدینہ نانا کا روزہ نہ چھوڑے۔ اس شخصیت کا جملہ ہے، نانا کا روزہ نہ چھوڑے، کیونکہ یہ حکومت صفاق ہے۔ واقعی حکومت صفاق حکومت تھی، اسے معلوم تھا کہ مسلم بن ارطاح جیسے لوگ بھی اسی حکومت کا حصہ تھے، کہ جس نے بصرہ کے اندر چڑھائی کی، یمن کے اندر، اور بے گناہ قتل عام کیا۔ جس دور میں امام علی علیہ السلام نے عبید اللہ ابن عباس کو والی بنایا تھا، بصر کا لشکر لے کر آتا ہے، آنے کے بعد خون ریزی کی، جانوروں کو مارا، لوگوں کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ آخرکار والی کے پاس جو عبید اللہ ابن عباس سے امام علی کی طرف سے والی ہے، والی کے سامنے اس کی زوجہ کو شہید کر دیا، اور اس کے بچے کو عبید اللہ ابن عباس کے سامنے اس کی جلد اتار دی۔ اس بے دردی کے ساتھ بچے کو شہید کیا۔ بعد میں والی امام کے پاس آئے تو امام نے سرزنش کی کہ جب والی خود میدان چھوڑ کر آ جائے تو دوسروں کو کیا کہیں۔ اس قدر صفاق حکومت ہے، اور یہ جانتا ہے یہ بڑی شخصیت کی صفاق حکومت ہے۔ آپ قیام کریں گے تو یہ خون ریزی کرے گا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس شخصیت کے جواب میں کیا فرمایا معلوم ہے؟ جب ایسی فکر دی جا رہی ہو کہ حق پر جب عمل نہ ہو رہا ہو، طاغوت اپنے حربے لے کر معاشروں میں آ جائے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، حق کے مقابلے میں باطل کے نظریات یونیورسٹیوں میں، تعلیمی اداروں میں، کالجز میں، اسکولوں میں دیے جا رہے ہو،
یہ حسین ابن علی کی فکر نہیں، یہ عبداللہ ابن عمر کی فکر ہے۔ دوسرا جملہ کہا، صحابی ہے، صحابی ہے، رسول خدا کا دور دیکھا ہے، امام کے ساتھ نہیں آ رہے، ساتھ نہیں دے رہے، کہا کہ میں نے سمعتو، میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قال، آپ نے فرمایا، یہ شخصیت نواسے رسول کو، صدق پیغمبر کو حدیث رسول سنا رہے ہیں۔ کیا سنایا؟ کہا کہ حسین مقتول، کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا نواسا شہید کر دیا جائے گا۔ امام سے کہتے ہیں میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ یہ حکومت آپ کو شہید کر دیں گے، لہذا اگر آپ جائیں گے تو آپ کی شہادت ہوگی، آپ کی شہادت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ شہادت سے ڈرانا، موت سے ڈرانا، کہ اگر آپ نے قیام کیا تو شہادت ہوگی، موت وہاں پہ ہوگی، لہذا حق کی خاطر قیام نہ کرے، یہ بھی عبداللہ ابن عمر کی فکر ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے نبی، میرے نانا رسول خدا نے یزید اور یزید کے جد کے بارے میں، والد کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہا تھا رسول خدا نے؟ کیونکہ عبداللہ ابن عباس بھی ساتھ تھے، آگے بڑھ کے کہا میں نے سنا ہے رسول خدا سے، کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول خدا نے فرمایا ہے کہ یزید میں امت کے لیے کوئی خیر نہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ یزید کے لیے امت کے اندر کوئی خیر نہیں، لیکن وہ امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ روکنے کی کوشش کی امام کو کہ امام نہ جائے، اور امام سے فرمانے لگے کہ آپ نہ جائیں۔ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے ابن عباس، آپ بتائیں، وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیہ وفی ابیہ ما قال، کہ آپ بتائیں اس کے بعد اور اس کے بارے میں میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جواب میں فرماتے ہیں صدقت ابا عبداللہ، کہ آپ نے سچ کہا یا ابا عبداللہ، ابن عباس سے جو راہ انتصاب کو درست مانتے ہیں اور غدیر کو درست مانتے ہیں، غدیر پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ قال النبی فی حیاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فرما لیا تھا کیا؟ لا بارک اللہ فی یزید، کہ یزید میں امت کے لیے کوئی خیر و برکت نہیں۔ اس کے بعد جب یہ باتیں سنی تو عبداللہ ابن عمر پھر بات کاٹ کے آگے بڑھے کہ فرج، دوبارہ اصرار کیا، فرج الى المدینہ، پلٹیں آپ مدینہ کی طرف، آپ ہمارے ساتھ کہاں چلیں؟ میری بات سمجھ لیں آپ انشاءاللہ، میرے ساتھ آپ کی نہ چلیں، مدینہ چلیں، فرجع معنا الى المدینہ، آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلیں، وقعد فی بیت، اور آپ اپنے گھر میں رہے۔ اس وقت میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ امام فرماتے ہیں تفصل لہذا الکلام ما دامت السماوات والارض، پھر دوبارہ میرے مولا نے جس طرح عبداللہ ابن زبیر سے کہا تھا کہ تف آپ کی اس بات پر جب تک زمین و آسمان موجود ہے، تو یاد رکھو عزادارو، اے امام حسین پر گریہ کرنے والوں، امام کی مظلومیت پر رونے والوں، جو
دل کے اندر دیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ کتنے عبداللہ ابن زبیر ہیں اس زمانے میں؟ لوگوں نے کیوں ساتھ نہیں دیا؟ لوگوں نے کیوں ساتھ نہیں دیا؟ وجہ وقت بیان کر رہا ہوں، کیوں ساتھ نہیں دیا؟ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان شخصیات کا نہ جانا، ان کے جملے بیان کر رہا ہوں، ان شخصیات کا امام حسین کے ساتھ نہ جانا تحریک حسینی کو مشکوک بناتا ہے۔ یہ ان کے جملے۔ ایسا نہیں ہے کہ تحریک حسینی میں نہ جانے سے وہ بڑی بڑی شخصیات کا نہ جانا تحریک حسینی کو مشکوک کرتا ہو، بلکہ راہ حسین ابن علی پر جو نہیں چلے، جو شخصیات امام حسین کے ساتھ نہیں آئے، خواہ کتنی بڑی شخصیات کیوں نہ ہو، وہ شخصیات مشکوک ہوتی ہیں۔ جو لوگ رحمت رسول خدا کے بعد بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی آواز میں آواز ملا کر ولایت کی گواہی دینے کے لیے گھروں سے باہر نہ آئے، بی بی کی تحریک مشکوک نہیں ہوتی، وہ شخصیات مشکوک ہوتے ہیں۔ اگر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بڑے بڑے لوگ نہیں آئے اور امام حسن کو مجبور کر دیا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بعض کہتے ہیں امام حسن نے صلح کی ہے، ہم بھی طاغوت کے ساتھ سمجھوتا کر لیں۔ یاد رکھو، ایک شخص امام حسن علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ازلل طریقہ بنا، امام کے لشکر سے اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے اپنے ہی لشکر کو ذلیل کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، آپ نے اپنے لشکر کو ذلیل کر دیا ہے۔ اس وقت امام فرماتے ہیں کیا کہہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو؟ اس وقت وہ کہتا ہے کہ آپ نے امر حکومت طاغوت کے حوالے کر دی ہے، طاغوت کے ساتھ صلح کر دی ہے آپ نے۔ لشکر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، پہلے صلح پہ مجبور کروایا، ورنہ تو امام نے عبید اللہ ابن عباس کو لشکر کا سالار بنا کر لشکر سمیت بھیجا، اس لیے بک گیا عبید اللہ ابن عباس۔ جب عبید اللہ ابن عباس جیسی شخصیت بک گئی، اس وقت قافلہ بھی لشکر کے ساتھ بک گیا۔ اسی لیے میرے مولا امام حسین فرماتے ہیں، جس طرح کہ با وفا صاحب مجھے ملے میرے بھیا کو ملے۔ جس کو سپہ سالار بنایا امام حسن نے، اپنے لشکر کا علمدار بنایا، وہ کیسا بے وفا تھا، لشکر سمیت بک گیا۔ لیکن حسین ابن علی کا علمدار دیکھیے کتنا با وفا ہے۔ ایک رات پہلے شمر نے امان نامہ بھیجا کہ حسین کو چھوڑ دو، کہا مر مٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن حسین کو نہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں آئے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ۔ امام حسن نے کیا فرمایا پھر جواب میں؟ امام فرماتے ہیں واللہ لو وجدت انصارا لقاتلتهم ليلا ونهارا حتى يحكم الله بيني وبينه۔ خدا کی قسم اگر مجھے ناصر ملتے تو میں دن و رات اس طاغوت کے مقابلے میں جنگ کرتا، یہاں تک کہ خدا میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیتا۔ مجھے ناصر نہیں ملے، یاد رکھنا، میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، چار طبقات ہر دور میں رہے، لیکن امام حسن وہ مظلوم امام ہے، اسے ناصر نہیں ملے۔ امام فرماتے ناصر ہوتا تو میں قیام کرتا، اور امام ہی کا فرمانا ہے احتجاج تبریزی میں کہ ایک منصوبہ لشکر والوں کا تھا، ایک منصوبہ طاغوت کا۔ طاغوت کا منصوبہ یہ تھا میں صلح کر دوں، اور اپنوں کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھے باندھ کے معاویہ کے حوالے کر کے اس کے عوض درہم دینار ملتے۔ اپنوں کا یہ منصوبہ تھا۔ امام فرماتے ہیں اس میں امامت کی ذلت تھی، عزت امامت کے خاطر میں نے صلح۔ تو وہ شخصیات جو امام حسن علیہ السلام کے دور میں موجود ہے، یہ بڑی بڑی شخصیتیں اس دور میں بھی موجود تھی۔ تو اگر امام حسن
یہ شخصیات مشکوک ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو امام حسین کے ساتھ نہیں آئے، حرم کے کبوتر بن کر حرم کے گرد طواف کرتے رہے، امام حسین کے ساتھ نہ آنے سے قیام حسین مشکوک نہیں ہوتا، یہ شخصیات مشکوک ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس زمانے میں جو ولایت فقیہ کو نہیں مانتے، وہ شخصیات خواہ جتنے بڑے نامور ہی کیوں نہ ہو، ان کے ولایت فقیہ کو نہ ماننے سے ولایت فقیہ مشکوک نہیں ہوتی، یہ شخصیات مشکوک ہو جاتی ہیں۔ تو جب امام کا قیام ہوا تو آج یہ نظریات میڈیا پر ہے کہ کیونکہ یزید کے خلاف بڑی بڑی شخصیات نے، اصحاب رسول نے قیام نہیں کیا، لہذا نعوذ باللہ من ذالک امام حسین کا ہدف کچھ اور۔ مشکوک قیام مشکوک نہیں ہوتا، یہ شخصیات مشکوک ہوتی ہیں۔ امام نے تو واضح طور پر بیان فرما دیا کہ وہ لوگوں جو یہ کہتے ہو خطر ہے، جو یہ کہتے ہو قتل ہے، جو یہ کہتے ہو تیر و تلوار ہے، مجھے بھی معلوم ہے عزت کی راہ پر تیر و تلوار ہے، عزت کی راہ پر شمشیریں ہیں، عزت کی راہ پر مصائب ہے، عزت کی راہ پر مشکلات ہے، عزت کی راہ پر ننھے ننھے مجاہدوں کا خون ہے، عزت کی راہ پر عباس علمدار کے بازو قلم ہے، عزت کی راہ پر سروں کے نیزہ پر ہے، لیکن میں حسین ابن علی ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا لال ہوں۔ ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین السدین بین السلة والذلة وحیات من الذلة۔ لیکن میں امام میں عزت ہوں، اور امام میں عزت کبھی بھی ذلت کی راہ کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ عزتدار پیروکار، عزتدار حسینی، عزتدار عزادار کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ آج جوانوں کے ساتھ نشست تھی، وہاں جوانوں کے خدمت میں بات لاس کی، ایک کھیل ہوتا ہے جس میں پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، اس میں ہوتا ہی میں دوڑنے والا کھیل ہوتا ہے، سب میدان میں دوڑ رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں ایک چھڑی یا کچھ ہوتا ہے، دوڑتے دوڑتے وہ چھڑی اگلے دوست کو پکڑا دیتے ہیں، اگلے ساتھی کو، وہ چھڑی لے کر دوڑتا ہے تاکہ منزل تک میں پہنچ جاؤں اور جیت جاؤں۔ آج آئیڈیالوجیز کی جنگ ہے، آج بھی میدان ہے، اس میدان میں جنگ میں ہر ایک ہتھیار لیکن اپنی آئیڈیالوجی لے کے میدان میں آیا ہوا ہے۔ دوڑ ہے نظریات کی، جنگ ہے نظریات کی۔ کل میں نے جیسے عرض کیا کہ ہیپیزم، لبرلزم، ہیومنزم، شہوانی انسان، سارے نظریات لے کر دوڑ رہے ہیں اس میدان میں، لیکن امامت کا پیروکار کدھر ہے؟ امامت کا پیروکار بھی اس میدان میں آئے، اپنی آئیڈیالوجی اپنے ہاتھ میں لے کر بے بانگ دوہر پوری دنیا کو بتائے میں علی کا پیروکار ہوں اور میں علی کا پرچمدار ہوں، علی کے لشکر کا علمدار ہوں، میرے آگے بڑھنا ہے اور اس میدان میں تمام آئیڈیالوجیز کا مقابلہ کریں اور اپنی آئیڈیالوجی پیش کریں دنیا کے سامنے۔ ہم نے اپنا یوسف پیش نہیں کیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرے یوسف کا کوئی خریدار اس بازار میں نہیں ہے۔ اگر تشیع یوسف پیش کرے اپنا حسین مکتب،
حسین آئیڈیالوجی پیش کی مصر کے بازار میں، تو کوئی حبشی غلام خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہوگا کوئی تیار نہیں۔ ہم نے تشیع کے اندر موجود اپنی خاص آئیڈیالوجی کو بختہ وہ پیش نہیں کیا، ہم نے اپنا رسم پیش کیا ہے۔ آج تک ہم نے خیالی کربلا برپا کیا ہے، رسوماتی کربلا برپا کیا ہے۔ وہ حقیقی کربلا جو امام حسین علیہ السلام پیش کر رہے ہیں، وہ اگر ایک دفعہ پیش ہو، ایک دن کافی ہے پوری قوم بدلنے کے لیے۔ ایک عاشورہ کافی ہے قوموں کو بیدار کرنے کے لیے، قوموں کو نجات دینے کے لیے۔ یہ راستے ہر دور میں رہے، حق و باطل کا معرکہ، اہل حق و اہل باطل، جس کی طرف کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، یہ جنگ آج بھی جاری ہے۔ دو راہیں ہیں آج، دو سفینے آج بھی ہیں، ایک سفینہ حق اور ایک سفینہ بولے نا سفینہ باطل، ایک سفینہ، اور آپ سب حق کے پیروکار ہیں، سفینہ حق کے پیروکار ہیں۔ آج بھی دو سفینے ہیں، سفینہ حق و سفینہ باطل، سفینہ حق، سفینہ باطل، اور رسول خدا فرما رہے ہیں یا علی، میں نے کل کہا کہ لفظ علی نہیں، کتابت علی نہیں، ذہنی علی نہیں، بلکہ خارج میں علی کا رسول نبی مان رہے ہیں۔ یا علی مثلک فی امتی کمثل سفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ یا علی آپ کی مثال میری امت میں سفینہ نوح کی مانند ہے، جو اس سفینے میں سوار ہوگا اسے نجات مل گئی، جو اس سفینے سے روگردانی اختیار کرے وہ غرق ہو جائے گا۔ سفینہ علی نظام خدا ہے، نظام خدا ہے، اور رسول خدا کا ہی فرمانا ہے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، کہ نجات کی کشتی، نجات کا سفینہ صرف اور صرف حسین ابن علی ہے۔ اس زمانے میں بھی دو سفینے ہیں، ایک سفینہ سفینہ نجات ہے، ایک سفینہ سفینہ مغرب ہے، ایک سفینہ سفینہ مغرب ہے۔ ماڈرن یزیدیت، ماڈرن یزیدیت کا سفینہ اور حقیقی حسینیت کا سفینہ، ان دو سفینوں میں سے اس زمانے کے لیے اللہ نے اس سفینے کا نام بھی مقرر کیا ہے، اس کشتی نجات کا نام بھی مقرر ہے، اور وہ نام ہے مہدویت۔ کیا ہے؟ مہدویت۔ مہدویت اللہ کا نظام ہے، وہ سفینہ ہے جو اصل غیبت میں امتوں کو نجات دینے کے لیے ہے۔ ظہور غلبہ اسلام کا نام ہے، انتظار نظام امامت کی طرف حرکت کا نام ہے۔ اسی لیے آج دنیا کی بڑی طاقتوں نے مل کر، سفینہ مغرب نے مل کر، مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایسا سفینہ تیار کیا ہے، اور باقاعدہ دنیا کے سامنے بھی سلمان آ کر کہتا ہے ہم نے مہدویت کا راستہ روکنا ہے۔ سنے نا آپ نے وہ ویڈیو، ہم نے مہدویت کا راستہ روکنا ہے۔ وہ نظام انہیں بھی پتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، انہیں بھی پتا ہے دشمن کو کہ تشیع کے پاس نظام ہے، تشیع لیکن سرگردان ہے، انہیں پتا ہے مہدویت نظام ہے۔ بیمار بھی دنیا کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ ہم مہدویت کا راستہ روکیں گے، اور اس کے لیے پھر لشکر کشی ہو گئی، ریالوں پہ بکنے والے پھر یہیں سے نکلے، اور پھر لشکر کشی کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے خانہ خدا میں مکے کے اندر مہدی کو آنے نہیں دینا۔ یہ انہوں نے اپنا منصوبہ بیان کیا۔
مہدویت کا راستہ روکیں گے. تو پھر شاہزادہ زہرا سفینہ نوح میں وہ سفینہ نجات میں سوار شاہزادہ حیدر کرار سید مقاومت نے وہ جواب دیا جو واقعاً حیدریوں کا جواب ہے، جو واقعاً عزادار کرتا ہوں تو للکارے تو اسی طرح للکارتے ہیں. سید حسن نصر اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم کعبے میں آنے سے، مکے میں آنے سے روکو گے ہمارے مہدی کو. ہمارا ایمان ہے کہ جب اللہ ہمارے امام کو ظہور دلائے گا تو خانہ کعبے کے دیوار سے ٹیک لگا کر پوری دنیا کو یہ ندا دیں گے جہاں الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے کے لیے ہی تھا. اگر دشمن نے مہدویت کی آئیڈیالوجی اپنی یونیورسٹیوں میں پڑھانا شروع کر دیا ہے، اسے روکنے کے لیے منصوبے بنا رہا ہے، اس کے مقابلے میں تشیع کے خلاف ہر سازش جو بنتی ہے وہ تشیع کے خلاف بنتی ہے تاکہ مہدویت کا نظام نہ آئے، تاکہ یہ سفینہ نہ آ جائے نجات کا سفینہ. جب نجات کا سفینہ آتا ہے تنکوں کا سہارا لینے والے ڈوب جاتے ہیں. حتیٰ کہ اگر کنعان بھی ہو اور کہے کہ اے نبی میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا مگر سفینے میں سوار نہیں ہوں گا، خدا فرماتا ہے تو بات تنکے کا سہارا لے چاہے پہاڑ کا سہارا لے، جو بھی سوار نہ ہوا مرے گا. جو بھی سفینے مہدویت میں سوار نہ ہو اس نے غرق ہونا ہے. اس زمانے میں یہ دو سفینے موجود ہیں. کل جیسے میں نے عرض کیا کہ ہیومنزم ایک ازم ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے جس کے پیروکار آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خود وہ لوگ جو امام علی کا نام لیوا ہے بعض نادانی میں نادانستہ طور پر ان کی آئیڈیالوجی کو لے کر آگے چلتے ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہر سسٹم جو آتا ہے کسی معاشرے میں اس پہ ایمان رکھنا ہے آپ نے، اور یہ حقیقت ہے. ہر سسٹم وہ تعلیمی ہو، عدالتی ہو، سیاسی ہو، خاندانی ہو، جو بھی سسٹم ہوتا ہے ہر سسٹم کے پیچھے ایک نظریہ ہوتا ہے. نظریے کے شکم سے سسٹم باہر آتا ہے. نظریہ اگر حق کا ہو تو سسٹم بھی حق کا ہوتا ہے، نظریہ اگر باطل کا ہو تو سسٹم بھی باطل کا ہوتا ہے. باطل سسٹموں میں رہ کر حق کا علم اٹھانے سے انسان حق پرست نہیں بنتا. پہلے باطل کا سسٹم اکھاڑ کے پھینک دو اور اپنی نظریے اور اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق سر بلند ہونا سیکھو. جس طرح یہ سفیدے بلند ہیں، کتنی بلند ہے کہ ان کے نیچے جا کر اگر اوپر دیکھیں پگڑی سر سے گر جاتی ہے، ٹوپی سر سے گر جاتی ہے. تشیع گلگت بلتستان کا اتنا بلند ہو جائے کہ جب پاکستان کی یا دنیا جہاں سے بھی گلگت بلتستان کے تشیع کو دیکھنا چاہے تو ہر پگڑی والی کی پگڑی گر جائے، ٹوپی والے کی ٹوپی گر جائے. اور یہ کب ہوگا؟ جب تشیع حقیقی کربلا کی طرف حرکت کرے. یہ حرکت جس دن ہوگا، آج حرکت نہیں ہے، برکت ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ جل جلالہ مہدویت کے لیے ہماری تیاری ہے. اللہ جل کل امام آئیں گے نا تو دیکھنا ظالموں کے ساتھ کیا کریں گے. ہاتھ باندھے علامہ اقبال نے اسی لیے شکوہ جواب شکوہ میں فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں ہماری نمائندگی کی ہے. واقعاً سلام و درود ہو مفکر اسلام علامہ اقبال پر جنہوں نے ہماری نمائندگی کی اور شکوہ اللہ سے شکوہ کیا جس طرح ہماری قوم شکوہ کرتی ہے. کیا شکوہ کرتا ہے؟ صفحے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے. شکوہ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے. تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے.
کہتے ہو کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تم بھی تو دیندار۔ خدا سے شکوہ کہ خدایا سارا کام تو ہم ہی کرتے ہیں، پھر ہم سے ہی کہتے ہو کہ مسلمان تم سست ہو، کام نہیں کرتے ہو، برف گرتی ہے تو ہم غریب مسلمانوں پر پھر کہتے ہو کہ ہم وفادار نہیں۔ ہم بے شک وفادار نہیں ہیں، تو بھی تو ہمارے ساتھ وفادار نہیں۔ پھر کفر کے فتوے لگ گئے، کافر کافر اقبال کافر نعوذ باللہ۔ واقعی علامہ اقبال نے فرمایا کفر کے بدلے جلدی نہ دیا کرو، جواب خدا نہ سنو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ سفید دار سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نئے انسان کو غلامی سے چھڑایا جس نے؟ میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا جس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا جس نے؟ ہے وہاں بات تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ لیکن کرنا کیا تھا؟ ہاتھ کھول دینے تھے۔ کس ہاتھ کھولنے تھے؟ جو خود باندھے، اور اس طرح اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی زبانوں کے ساتھ میدان میں آنا تھا کہ دشمن تمہارے ہاتھ باندھ لیتے۔ ہم نے تو اپنے ہاتھ خود باندھے ہوئے ہیں کہ یہ زمانہ صلوات کا زمانہ ہے، ثواب کا زمانہ ہے۔ خدا شاہد ہے، بہت کچھ کر سکتے ہو آپ۔ تشیع، کیونکہ تشیع کے پاس وہ طاقت ہے، جتنا انسان اس منبع کے قریب ہوگا اتنے اس کے اندر طاقت آتی ہے۔ جیسے لوہا ہے نا، لوہا اس میں حرارت نہیں ہوتی، جلاتا نہیں ہے، لیکن یہ حرارت جلانے کی صلاحیت بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جب اس کو آگ میں ڈالو گے۔ راہ کی تپش اس کو ایسا سرخ کر دیتا ہے، ایسا سرخ کر دیتا ہے کہ جب اس کو نکالو گے تو اس کے اندر حرارت ہے، یہ ہر آگے بڑھنے والے کو جلا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر تشیع، اگر شیعہ، اگر عزادار اپنے آپ کو کربلا کے اندر، کربلا کے سمندر کے اندر غرق کر دے تو جب یہ کربلا سے باہر آتا ہے، فرش عذاب سے یہ صحیح طرح اٹھ کے جب باہر آتا ہے تو ہر تاغوت اس ایک وجود سے جل سکتا ہے، ہر تاغوت بھی اس ایک وجود سے جل سکتا ہے۔ جس طرح امام خمینی، اس طرح امام خمینی نے جلا دیا تھا، بہانہ نہیں بنایا۔ بہت سارے ایسے بھی تھے، بہت جدید شخصیات، بہت نامور لوگ جنہوں نے امام خمینی کے فتوے کے حقوق ان کی مخالفت کی اور کہا کہ حکومت شفاف ہے، آپ اعلان نہ کریں، باہر آ جائیں، کیونکہ کل کرفیو کا اعلان کیا گیا ہے، تباہی ہوگی، لیکن نکل آئے۔ کشمیریوں کی نجات بھی، اگر کشمیری نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ حسین سے تمسک کیا، ایک دفعہ یا حسین کہہ کے میدان میں آ جاؤ، تمہیں بھی نجات دی۔ جب تک حسین کا دامن قومیں نہ تھامے، قوموں کو نجات نہیں۔ آج یمن دیکھیں کتنا آگے، بحرین دیکھیں ہر ظلم کے مقابلے میں کھڑے، نائجیریا سلام و سستی پر یقین جانے، جن کی بدن کے اندر زہر گیا ہوا ہے، لیکن وہ ہستی جن کے بیٹے لخت جگر سامنے قربان ہوئے۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے شیخ ابراہیم زکزاکی کی، جب 3 بیٹے شہید ہوئے اسرائیلی میں، تو دوسرے دن مکمل لباس میں ننگے پیر آتے ہیں، اپنے بیٹے کی لاشی پر آ کر کہتے ہیں محمود انا عبداللہ وانت عبداللہ، میرے بیٹے محمود، میرے بیٹے حامد، تم بھی خدا کے بندے ہو، میں بھی خدا کا بندہ ہوں۔ ایک باپ کو یہ ہمت کہاں سے ملتی ہے؟ کجالا
شورا کی اندر یہ طاقت ہے کربلا میں، لیکن وہ لوگ جو سامعیوں کے گرد گھوم رہے ہوں انہیں کیا پتا ہے کربلا کی حقیقت کیا ہے؟ پوچھو کربلا کی حقیقت حضرت عباس سے جا کے پوچھو کیا حقیقت ہے کربلا کی۔ کربلا سخت اپا وفا ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ کربلا کا اہتمام میرے مولا علی نے اپنے زمانے میں بھی کیا تھا۔ ام البنین کا انتخاب کیا۔ جناب ام البنین مدینے سے جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو اپنے لخت جگر حضرت عباس کو بلا کر کہتی ہے بیٹا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے اس کنیز کو رسوا نہ کرنا، بیٹا مجھے سیدہ سلام اللہ علیہا کے سامنے سربرو کرنا اور اپنی جان کی قربانی دینا صرف پیغمبر کے حضور۔ ایک ایسی ماں ہے اس نے اپنے بیٹے کو بچپن سے ہی اسی دن کے لیے آمادہ کیا اور آج وفا کی علامت ہے۔ یہاں سے مجھے سامنے مشکیزہ نظر آ رہا ہے، باہر علم ہے اس علم کے سامنے مشکیزہ جس پہ تیر لگے ہوئی، جس سے پانی بہہ رہا ہے۔ 1400 سال پہلے سن 61 ہجری میں جب اس مشکیزے پہ تیر برس پڑے، پانی بہہ گیا، تو کوئی دل عباس سے جا کے پوچھے، حضرت عباس سے جا کے پوچھے کہ حضرت عباس کی کیا حالت ہے، نہ پلٹ کے فراق کی طرف جا سکتے ہیں، نہ پانی بھرنے کے لیے بازو ہے۔ روایت کے الفاظ سے تاریخ میں لکھا ہے میرے مولا امام حسین کے لیے سپہ سالار محافظ چادر حضرت زینب اولیاء بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کو بہت محبت ہے، بہت عزیز ہے اپنی جگہ۔ آخری وقت جب سب شہید ہو گئے اس سے پہلے حضرت عباس کو روکتے رہے کہ بھیا آپ تو فوج کے سپہ سالار ہو، لیکن ایک گھڑی ایسے آ گئی کہ میرے مولا نے اجازت دینے کے بعد مشکیزہ بھی تھمایا اور کہا کہ ان بچوں کو سیراب کرنا ہے جن کے گلے خشک ہوئے ہیں۔ اب مختصر حضرت عباس جب فرات میں پہنچے، پانی اپنے چلوں میں لیا، منہ کے قریب کیا، اپنا جب عکس نظر آیا تو کہنے لگے عباس آپ کے بھائی حسین بن علی پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا پیاسے اور ہم سے نہ بنے؟ پانی نہیں پیا، مشکیزے میں پانی بھرا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، آپ نے آج کے دن مسائل یقیناً سن لیے ہیں، اور جب پانی بھر کر خیمہ کے چچا جان آئے ہیں، اسی اسنا میں لعینوں نے گھیر لیا۔ گھیرنے کے بعد وہ ظلم ہوا جسے آپ سن چکے ہیں۔ ایک